بچوں کے پیپرز ہونے والے تھے, ماں باپ ان سے کہیں زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی جتنی بھی سوشل کمٹمنٹس ہیں وہ ختم کر دیتے کہ نہیں ہمارے بچوں کے پیپرز ہیں. اور میں شاید اپنے دفعہ مجھے میرے بچپن میں یاد نہیں ہے کہ میری امی کہ ہمارے پیپرز میں وہ بھی اپنے سر پہ سوار کر لیتی تھی میرے بچوں کے پیپرز ہیں. آج کل کی مائیں کر رہی ہیں, ماں باپ میں بھی پریشر ہے اینڈ دین اگین بچوں میں بھی پریشر ہے. جب آپ کے پاس بچوں کا پریشر پہنچتا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ بچے کسی انتہائی قدم اٹھانے میں مجبور ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بیسکلی یہ ہوتا تھا کہ وہ دے ور ناٹ فیلنگ ہرڈ, کوئی سننے والا نہیں ہے. ماں باپ کو بتائیں گے ڈانٹ پڑے گی, دوستوں کو بتائیں گے بات پھیلے گی, ٹیچر سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو ہماری ہر انسان کی نا تربیت میں اسپیشلی جب ٹیچرز بن رہے ہو نا, تو ان کا جو بھی کورس لائن ہوتا ہے یا جو بھی ان کو, ایک تو ہمارے یہاں ڈپلوماز اور کوئی سرٹیفکیشنز تو چاہیے نہیں ہے, کوئی بھی ٹیچر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, پراپر ڈپلوما سرٹیفکیشن جس میں مینٹل ہیلتھ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ لیسن. اب جیسے میں بات کری تھی کہ اس بچے نے جو ہے پنکھے سے لٹک کے اپنی جان دے دی اور وہ کالج سے اسکول سے گھر گیا ہی گیا تھا, اور بات ہو رہی تھی اس کی, تو جب اس کو دروازہ توڑ کے اس کو نکالا گیا, جو بھی ایک بہت ہی ہارریبل قسم کا وہ سینیریو میرے سامنے آیا, تو وہ جب لاسٹ چیٹس اس کی دیکھی تو وہ بچی کے ساتھ تھی. تو دا انٹائر شفٹ بلیمڈ آن دا گرل, جبکہ پیچھے کچھ اور بھی تھا. پیچھے یہ مسائل تھے, گھر پہ اس کے بہت ایشوز تھے اتنے زیادہ. اب ان کے جو فادر تھے وہ اوورلی ریلیجیس اور اسٹرکٹ تھے کہ وہ اپنے بچے کے جنازے میں نہیں گئے کہ اس نے حرام کیا ہے. یہ لیول تھا اس فیملی کا. لیکن کیا ہوا, کیونکہ انسٹنٹ جو بھی ان کو ایویڈنس ملا کہ بچی سے بات ہو رہی تھی اینڈ دین ہی کمٹڈ سوسائڈ, تو وہ بچی پہ پورا بلیم شفٹ ہو گیا. اب میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ میں نے اس بچی کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اس کی دوستیاں ٹوٹ گئیں, اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, وہ بالکل کارنر کر دی گئی, بہت مطلب وہ تو چلا گیا نا جانے والا. اس کے بعد جو لوگ رہ گئے ان کے ساتھ کیا. دوسرا میں ایک بات کہتی ہوں, جو بھی سوسائڈ کرتا ہے نا اس کا الٹیمیٹ گول مرنا نہیں ہوتا. They do not want to die. They want to ease that pain that they are going through. They want to escape. Oh my God. Exactly. They want to اس escape. تکلیف اس سے کو آزاد ہونا چاہتے ہیں. مرنا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میری زندگی ختم ہو جائے گی, اٹ از دی اینڈ. وہ صرف اس وقت یہ گول ہوتا ہے کہ جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں یہ ختم ہو جائے. زندگی ختم کرنا اس کا گول کبھی نہیں ہوتا. لیکن پوائنٹ کیا ہے, اس کے جانے کے بعد بھی, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ ٹینیجر ہو, کسی بھی ایج میں ہو, ہم اس کو حرام موت مر گیا, اس کی فیملی کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سگا باپ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا, اس کے دوستوں نے جا کے اس کو دفنایا. ہاؤ ہارریبل از دیٹ. اب مجھے یہ بولا کہ بچے آ کے تو ایک ہی بات کریں, لڑکیوں کی بات کرتے ہیں, لڑکوں کی بات کرتے ہیں, فیس کی بات کرتے ہیں. آپ پلیز ٹائم مت ویسٹ کیا کریں اس چیز میں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ اگر کاؤنسلر کے پاس آنے کی ہمت کر رہا ہے, وہ بھی اسی بلڈنگ میں بیٹھی کاؤنسلر, جو میں چاہوں تو میں اسپریڈ کر سکتی ہوں, ہر کسی کی ایتھکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. کانفیڈینشیلٹی از اے ویری ریئر تھنگ ان ایوری ون ناؤ. وہ پھر بھی اگر میرے پاس آ کے ہمت کر رہا ہے تو یار وہ کسی چیز سے گزر رہا ہوگا نا, تبھی وہ آ کے مجھ سے بات کر رہا ہے. ہارٹ بریکس. اچھا, یہ ہارٹ بریکس میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری پسند کی شادی میں بھی لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ پسند کی شادی کرتے ہیں, میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ کی بیٹیاں چاہے اپنی پسند کی شادی کی, آپ ان کو مارجن ضرور دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے اپنا دکھ سکھ کریں, وہ بول سکیں. جب آپ ان کو روم نہیں دیتے نا, اور وہ جب کسی پھنس جاتے ہیں اور آگے بھی ان کو اگلی پارٹی جس کے لیے اتنی قربانی دی اس کو ڈمپ کرنے کی کوشش کرے, اس کا ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. اور پھر وہی آپ کی بات, اس کو زندگی ختم نہیں کرنی تھی, اس کو تو زندگی گزارنی تھی, اس کو تکلیف کم کرنی تھی. انہوں نے جو بات کہی ہے نا, میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ ایکچولی جو ہمارے یہاں اس چیز کی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی, کوئی بھی ٹیچر بن جاتا ہے, شادی نہیں ہو رہی, چلو گریجویشن کر لی, جاؤ پڑھا لو, ٹائم پاس والا ایزی پروفیشن بنا لیا. ایزی پروفیشن نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری والا پروفیشن ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ماں اور باپ بننا, اس کی کوئی ہینڈ بک نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ تو ساری عمر آپ سیکھتے رہتے, کروڑوں سالوں سے ماں کا درجہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ایلیویٹ کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ حص رکھی ہوئی ہے جس میں آپ نرچر بھی کرتے ہیں, آپ دھیان بھی دیتے ہیں, آپ خیال بھی کرتے ہیں. آپ کو کوئی آ کر سکھا نہیں رہا ہوتا, آپ اگر جنگل بیابان میں بھی بچہ پیدا کرتے ہیں, آپ اس کو پال لیتے ہیں, تو آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہے. اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے, اس کے لیے سرٹیفکیشن نہیں چاہیے, اس کے لیے صرف تھوڑی محنت چاہیے. میں نے ایک چیز اپنے بڑوں میں دیکھی, میں نے تو امی سے پوچھا کہ امی آپ اور ابو لڑتے نہیں تھے کیا, کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو مختلف مزاج کے لوگ ہیں, کتنے بھی اچھے لوگ ہیں, بحث ہوتی ہوگی. امی ہنسنے لگی ہیں, کہنے لگی ہاں لڑائی ہوتی تھی. تو میں کہا کہاں ہوتی تھی؟ کہنے لگی تمہارے سامنے نہیں ہوتی تھی, تمہارے کانوں کے لیے نہیں تھی وہ باتیں. تو وہ جو ایک کوڈ تھا نا کہ ماں باپ بھی بچوں کے سامنے
उनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाहर रखते थे कि हमारे माँ बाप इकट्ठे हैं, तो छोटा बच्चा उससे सिक्योर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चे को ना कहा करें। आजकल मैं देखती हूँ ना कहने का रिवाज नहीं है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आज मुझे ये चीज़ मिल रही है, कल नहीं मिलेगी, हर वक्त नहीं मिल सकती, और अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा, कुछ आपको बेहतर मिल जाएगा। या आपने मेहनत करनी है, आपने वो टॉय खरीदना है, चलें अब आप थोड़ा सा ये काम करें, आप अर्न करें, अच्छे ग्रेड्स आए, या आपने घर में हेल्प किया या कुछ किया, कुछ चैरिटी वर्क किया। आप बच्चे को छोटे छोटे गोल्स देते हैं, वो छोटी छोटी खुशियां देते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स देते हैं। अब बच्चों की अचीवमेंट क्या है? मैं दिख कैसी रही हूँ, मेरे मसल्स कितने बने हुए हैं, ज़ाहिरी चीज़ों पे बहुत फोकस है, और फिर वो सोशल मीडिया से आप अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और आप वापस वही दे भी रहे हैं। जो माँ बाप के साथ, और मैं अभी भी कहूँगी एक्सटेंडेड फैमिली, कभी आप अम्मी से कोई बात नहीं शेयर कर सकते कि अम्मी को दुख होगा, लेकिन आप खाला से कर सकते हैं, आप किसी बड़ी कज़न से कर सकते हैं, किसी से भी आपका रिलेशनशिप वो आप कर सकते हैं। हम जो टाइम आज इन्वेस्ट करते हैं ना चीज़ों से भागने में, वो टाइम अगर हम इन्वेस्ट कर देना ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने तो में। आप अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे। बड़ी हमारे साथ रुखसाना जी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना जी। जी रुखसाना जी। 2.5 साल शादी हो चुके हैं, 4 बच्चे हैं मेरे ना। सबसे बड़ा बेटा था मेरा, लेकिन ना फैसल नाम था उसका सबसे बड़े बेटे का, और उसके बाद जो ना तकरीबन उससे 8-9 साल के बाद 3 बेटियां हैं ना। सबसे बड़ा बेटा वो था। जॉब मेरे जो शौहर जो है ना वो छोटी मोटी जॉब करते थे, मतलब कोई ख़ास जॉब नहीं थी, मगर बच्चों को पढ़ाने पे बड़ा फोकस किया उन्होंने, खासकर बेटे पर ना। उनका ये मानना है कि जैसे कि बेटे पे इन्वेस्ट करना, उसका मुस्तकबिल को संवारना, पूरे ख़ानदान को संवारने के लिए काफ़ी है ना। तो वो ज़्यादा फोकस करते थे। बड़ा भी था बेटा, खुद भी जॉब करते थे और बहुत मेहनत के साथ हर अच्छी तालीम उसको दिलाई। माशाल्लाह ग्रेजुएट हुआ मेरा बेटा, 27 साल का हो गया था। फिर जो है ना उसको जॉब नहीं मिल रही थी ना, और मेरे जो हस्बैंड थे ना उनकी तबीयत तो ख़राब हो गई थी, तो यानी कुछ मसाइल थे ऐसे जिसकी वजह से उनको ज़ख्म पड़ गए थे, तो वो पैरालाइज टाइप हो गए थे ना, बेड सोल हो गए थे और बहुत ज़्यादा, तो वो चल फिर नहीं सकते थे। उनका इलाज चल रहा था, तो वो ज़्यादा डिपेंड हो गया था एक ही बंदे पर ना। अब वो पढ़ रहा था, बच्चा पढ़ भी रहा था, और साथ साथ उसके दिमाग में ये था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। हमने भी उसको यही कहा था कि अच्छी जॉब एक मिलेगी, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। उसके अलावा भी वो छोटी मोटी राइडर का काम है, ये वो अपना गुजारा थोड़ा बहुत करता था, और जो मैं मुझसे हो सकता था मैं करती थी घर के लिए, घर में बैठ के जो काम कर सकती थी। मगर मेरे बेटे पे हम लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया, हमने कुछ ख़ानदान वालों ने, कुछ रिश्तेदारों ने, कि बस तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है हर चीज़। उसने बहुत नौकरी ढूंढी, बहुत उसने यहाँ वहाँ जितोजहद मारी, मगर उसको नहीं मिली ना जॉब। वो कोशिश करता था कि मुझे आके बताता भी था कि आज फ़लाँ लोग इतने पैसे मांग रहे हैं, आज इतने मांग रहे हैं, मगर हम दे नहीं पाते थे, क्योंकि नहीं दे पाते थे कि कोशिश ये थी हमारी कि हम कुछ खुद से कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, तो नहीं दे पाए ना वहाँ कहीं पैसे। मगर काफ़ी जगहों से वो नाउम्मीद होके लौटता था ना। हम उसको कहते थे कि चलो अगली बार कोशिश करो, हम उसको ये नहीं कहते थे कि छोड़ दो, कोई हम छोटा मोटा ही काम कर लो। उम्मीद हमने उसको बड़ी दिलाई ना कि बस पढ़े लिखे हो तो कुछ अच्छा ही काम करना है, कुछ अच्छा ही करना है। हमने ये नहीं सोचा कि चलो कुछ भी कर लो, मगर ये था कि चलो कुछ इस तरह हो जाए कि पूरा घर वो संभाल लेगा ना। और उस पर जिम्मेदारी थी, ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं करता था, वो इतना तो कर ही लेता था कि बच्चियों की पढ़ाई चल रही थी, घर का कुछ ना कुछ चल ही रहा था। फिर एक दिन वो आया, उसने कहा कि मुझे कल इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी ना। तो मैंने कहा चलो सही है, अल्लाह ने चाहा तो कल मिल जाएगी। मगर जब वो सुबह गया हुआ था जॉब पर, और मुझे जाना था हॉस्पिटल हस्बैंड को लेकर, तो जब हम लोग वापस आए, बच्चियाँ स्कूल थी सारी, तो उस अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था ना, खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद जब पड़ोसियों वगैरह ने दरवाज़ा खोला, तो बच्चे को मेरे जो ना पंखे से लटका हुआ पाया। वो जो जॉब की उसकी जो थी कि बस अब मिल गई, वो जॉब नहीं थी उसके पास, मिली नहीं, क्या हुआ पता नहीं क्या नहीं। उसने तो कहा था कंफर्म हो गई, बस मिल जाएगी। वो प्रेशर ऐसा था, मे भी शायद वो आप लोगों को एक जवाब दे के तसल्ली देना चाहता था। और शायद और ये कितने अर्से पहले की बात है रुखसाना जी?
الہی آمین. تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال اس کو ہو گئے. پھر قسموں جو ہے نا ہمارا بھی ہے, ریلیٹیو کا بھی ہے, کچھ ہمارے کے سب کا پریشر بس. یہاں پہ ایک بات میں ایک اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ جانے والا تو چلا جاتا ہے, لیکن پیچھے رہنے جانے والوں کا جو ٹراما اور ان کی جو دکھ ہے نا, اس کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. بالکل. وہ بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے, کیونکہ اس میں گلٹ شامل ہو جاتی ہے. جیسے یہ بار بار ذکر کر رہی ہیں کہ ہم نے یوں پریشر ڈال دیا, ہم نے جاب اور یہ لائف لانگ ہو سکتا ہے. بالکل تو تھوڑی سی اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ماحول میں اسٹریسرز ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری جو شخص سوسائڈ کر رہا ہے ایک حد تک اس پر بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بہت پریشان تھا اور کیا کیا چیلنجز تھے, مینٹل ہیلتھ کوئی معاملات تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے رہ جانے والے جن کو سوسائٹی بھی بلیم کرے گی کہ ان کی وجہ سے ہو گیا, جو خود ساری عمر اس گلٹ میں, اور ماں باپ کے لیے بچے کا بھول جانا تو ناممکن ہے نا. بالکل بالکل. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب جانے والا تو چلا گیا, اب اس کے گھر والوں کو ضرورت ہے مدد کی, بجائے اس کے کہ ساری سوسائٹی آ کے بتائے کہ تم لوگوں نے یہ غلط کر دیا, اور وہ اس بلیف کے ساتھ باقی ساری زندگی گزاریں کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہمارا بچہ چلا. میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, کیونکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کئی دفعہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, انسان پریشر نہیں ہینڈل کر پاتا. مجھے ایک بچی یاد ہے جس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اور یہ بات کی تھی کہ وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک جگہ آ گئی تھی جہاں وہ کہتی کہ میں ایکچولی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ اگر آج میں کود جاؤں تو اٹس اوور, مطلب مجھے پہ ڈیل نہیں کرنا پڑے گا. کہتی اس وقت مجھے صرف ایک چیز کا خیال آیا کہ میری تو یہ کہانی ختم ہو جائے گی, میری امی کا کیا ہوگا, میری امی تو جیتے جی مر جائیں گی. اپنی ماں کی وجہ سے وہ اس اسٹیپ سے واپس آ گئی. تو آئی وڈ جسٹ سے دس کہ ہم سب زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کسی ایسی نہج پہ آ جاتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ سب ختم ہو جائے, بس یہ کسی طرح سے کوئی برا خواب ہو, ہم جاگیں اور یہ ختم ہو چکا ہو. تو اس پوائنٹ پہ ایک لمحے کے لیے جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا, اس کے بارے میں سوچ لیں اور رک جائیں. بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے نوشین بہاولپور سے. السلام علیکم. السلام علیکم نوشین. ہیلو, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. چلیں ان کی کیونکہ آواز نہیں آئی تو مجھے کال ڈراپ کرنی پڑے گی. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے روزگار کی پریشانی. بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا ہوتا ہے جو لون لیتے ہیں لون واپس نہیں کر پاتے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں کراچی کے علاقے میں دیکھا ہے کہ جہاں پر ماں بیٹی بہو سب کو زہر دے کے مار دیا, اور خود بھی یہ تھا کہ خود بھی زہر دے کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے. کہیں کہیں یہ پریشر ہوتا ہے, اور کہیں کہیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے کچھ ایسے کارنرز بھی ہیں جہاں پر وہ بچے, اور ہم نے پاکستان میں بھی کچھ ایسے بچے دیکھے, میں خیر ٹیلی ویژن پہ ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, کہ جو چھوٹی عمر میں بہت زیادہ اچیو کر لیتے ہیں تو لیٹر ان لائف زندگی کی کوئی بھی اچیومنٹ ان کو ایکسائٹ نہیں کرتی. یس, اینڈ دین وہ ان کے اندر بھی ڈپریشن آ جاتی. مطلب اتنی اکمپلشمنٹ کے باوجود, مطلب زندگی میں انہوں نے کہا چھوٹی عمر میں فیم مل گیا, اچھے اسکول میں بھی چلے گئے, سب کچھ کر لیا, ایوری تھنگ از ہیئر, بٹ وہ بچے خوش نہیں ہیں کیونکہ موٹیویشن نہیں ہے, موٹیویشن ختم ہو گئی. یہ ان جنرل ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں نا, اس میں بھی اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں اگر میں ڈاکٹرز کے حساب سے بات کروں کہ پہلے کے ٹائم پہ یہ ہوتا کہ اسپیشلسٹ بنتے بنتے آپ کو ذرا وقت لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم 25 سال کے 28 سال کی عمر میں اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک, اب اس کے بعد ایک ٹائم شروع ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پروفیشنلی ایکسیل کرنا ہے, لیکن وہ ایک پیک آتی ہے جب اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب کیا, اس کے بعد اب مزید کیا ہے. تو یہ ایک اسٹیگنیشن والی فیلنگ جو ہے نا ہماری جنریشن میں بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جب ایک جاب کیا کرتے تھے 9 to 5 جاب کر رہے ہیں ریگولر 30 سال انہوں نے اسی میں گزار دیا. پریڈکٹیبلٹی تھی اس میں. یس, لیکن ہمارے ہاں جب ایک جگہ 8-10 سال گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد لگنے لگتا ہے کہ ایک اسٹیگنیشن ہے, اب وی نیڈ چینج. اگر تو وہ چینج اویلیبل ہے وہ اویل کریں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا ون تھنگ. دوسرا, اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ ایک کنٹینیوس سینس آف بوریت, مطلب بوریت میں چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اچیومنٹس اتنی جلدی ملنے لگی ہیں اب
کہ قدر کی چیزوں کی قدر کم ہو. جیسے جاپان میں میں نے سنا تھا لوگ اجتماعی خودکشی کا وہاں پہ رجحان بہت ہے. ہمارے ساتھ کالر نوشین دوبارہ سے انہوں نے جوائن کر لیا. السلام علیکم نوشین, آپ ہیں موجود؟ جی چلیں کوشش کریں گے ذرا میں جو تکنیکی وجوہات کو ذرا سالو کر کے ہم نوشین کی کال لیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی ہانیہ اس میں؟ جی دیکھیے روٹین کی بوریت اینڈ دین ہماری جو گریٹیفیکیشن لیولز ہیں نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اب میں نے جو اچیو کر لیا وہ تو میرے لیے کیونکہ مجھے مل گیا تو فار گرانٹیڈ ہو گیا. اب میں دیکھ رہی ہوں دوسرا بھلے اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ اسکیل وائز بھلے مجھ سے کم ہو لیکن وہ زیادہ اچھا ڈسپلے کر پا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اس نے بہت چھم چھم کر دی ہے یا کیا, تو میں اس سے انسپائر ہو کے کہ میں تو شاید کم رہ گئی پیچھے. تو یہ جو ہمارا کمپیریزن ہے نا ایک دوسرے سے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے, اپنے دیکھو اس کے میاں کو دیکھو, اپنے یہاں دیکھو, تو ایسی بہت ساری چیزیں. میرے پاس پیسہ بہت ہے, میرے پاس یہ والی گاڑی اگر آ گئی ہے تو فار ایگزامپل اب ایک چیز ہے جو میرے پاس کافی سالوں سے نہیں تھی وہ مجھے مل گئی ہے, آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی گاٹ اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں دوسرے کی بڑی گاڑی دیکھ کے انسپائر ہو جاؤں گی کہ یار یہ نہیں آئی ہے یہ چیز. جیسے ایک اور کمپیریزن ہوتا ہے, میں نے اتنا پڑھ لکھ لیا اور میری تو پے اتنی ہے, فلاں نے اتنا پڑھا تو نہیں تھا, ان کے پاس تو یہ والی گاڑی ہے, اتنے پیسے ہیں, اتنی لائف سٹائل ایسا ہے. تو یہ کمپیریزن بھی بڑا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر نہیں ہے, شکر گزاری. گریٹفلنس ہمارے اندر نہیں ہے. کہ ہماری ٹریننگ میں ہماری زندگی میں شکر گزاری کا جو ایک عنصر تھا وہ اب آپ کو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے, کیونکہ ایک کانسٹنٹ دوڑ ہے اور چاہیے اور چاہیے. میں اس لیے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں ہمیشہ کہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ بھی جب چیزیں ڈالتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کسی کو ان ریئلسٹک گولز دے رہے ہیں. وہ جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو انجوائے کرنا یا ان کے لیے شکر گزار ہونا وہ سارا ایک طرف ہو جاتا ہے جب وہ ان ریئلسٹک گولز بن جاتے ہیں. اور تو وہاں پہ آئی تھنک یہ کانسٹنٹلی, اور یہ آپ کو گھر میں ہی ملتا ہے, یہ آپ کو کانسٹنٹلی گھر میں ری انفورس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس دیکھو یہ کاؤنٹ یور بلیسنگز, کاؤنٹ یور بلیسنگز کا وہ کہتے ہیں نا دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی شان کو ایکنالج کرتے ہیں, پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں. جب آپ شکر ادا کرنے کے اینڈ پہ آتے ہیں نا تو کچھ مانگنے کے لیے بچتا نہیں ہے. ایک انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں نا, ان چیزوں کو ہم ایڈریس کرنا یا اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا بھول جاتے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر میرے اپوزٹ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کی میں کہتی ہوں کہ کوالیفیکیشن تو کم ہے, پیسہ بہت زیادہ ہے, بہت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کو خدا نے اس کے بدلے عزت نہیں دی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ عزت کیا وہ کوئی چھوٹی چیز ہے, یا وہ ذہنی سکون, یا وہ کسی کی ہیلپ کر کے جو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے, ایک سکون کی کیفیت یہ ملتی بچپن سے ہے. ہمارے اندر کمپٹیشن ڈالا بھی جاتا ہے, اور جیسے میں نے پہلے بات بھی کی نا کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا ہے کہ مطلب نہیں معلوم. جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ پاک جس کو عزت دے, کوئی بندہ اگر ہم بڑے بڑے بلینئرز کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی دیکھیں ان کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا تھا, اور کچھ گولڈ میڈلسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں اس چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھی کچھ آزمائشیں اللہ کی طرف سے بھی آتی ہیں, اور آزمائشوں پہ آپ کو پورا اترنا آنا چاہیے. یہ میرے خیال سے پیرنٹس کو سکھانا چاہیے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ کی فیملی میں جب آپ کا واحد بیٹا جس نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا, اس کے بعد آپ کی فیملی والوں کا ویسے آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا, اور آپ نے اپنی فیملی والوں سے ویسے کیا سنا اس کے بعد؟ اس سے زیادہ اور کیا سنیں گے کہ ایک جوان بچہ حرام موت چلا گیا, اور کیا کچھ اور حرام موت کا ورڈ, یہ جو لفظ ہے نا, ہم نے تو بہت بڑے علماء کے ہاں بھی کیسی مثال دیکھی, لوگ یہ نہیں مانتے ہیں ڈپریشن کے شکار لوگ. اللہ کے یہاں فیصلہ ہونا ہے نا, وہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. ہاں یہ جو لوگ فیصلہ کر لیا, ہم نے مسلط کر لیا ہے کہ بس وہ نہیں, بس ہم زندوں پہ بھی فیصلے کر دیتے ہیں نا, فتوے لگا دیتے ہیں زندوں پہ بھی, جانے والے پہ ایک مہر لگ گئی ہے, ایک مہر لگ گئی ہے. آپ کی بچیوں کا اس پہ کتنا امپیکٹ ہوا یہ, کیونکہ اتنا بڑا لاس ہے, مطلب یہ تو دیکھیں میں بیان نہیں کر پاؤں گی کہ مگر جو لاس ہمارا ہوا نا, اس سے سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ بس حرام موت وہ بچہ, یہ جو دنیا ابھی تک جو یہ بات کنٹینیو چل رہی ہے ہمارے زندہ رہنے تک چلے گی, یہ ہمیں بھولنے نہیں دیتی. حالانکہ ماں باپ زندہ ہوں, اولاد کے لیے دعا کریں, تو مگر دنیا کو یہ چیز, یعنی دین کو سب کو پرے رکھ کے بس ایک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بس اس نے حرام موت. مجھے بتائیں یہ جو ایسے جملے کہہ دینے والے لوگ بھی تو قاتل ہیں نا,
वही तो जब रह जाने वालों को मार डालते हैं, जीते जी मार डालने वाली बात है। इसके बारे में मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान लॉ के मुताबिक पहले ये हुआ करता था कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे उनको अगर वो बच जाते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, इस मामले में पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी को ये सहरा जाता है और हमारे प्रोफेसर इकबाल आफरीदी हैं जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है कि अब मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया है जिसका ये कहना है, जिसका ये दावा है कि अगर कोई भी शख्स सुसाइड अटेम्प्ट के साथ आता है और वो बच जाता है तो पहले आपको उसकी साइकाइट्रिक असेसमेंट करवाने की ज़रूरत है। आपने उसको जेल नहीं लेके जाना, आपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी शुक्र है कितना बड़ा, क्योंकि देखिए वाकई एक शख्स जो ऑलरेडी जिंदगी से तंग, अगर वो खुदकुशी, वो बच गया, उसका मैं फर्ज करते गोलियां खा ली थी, उसका मैदा साफ हो गया, अब वो जो उसके लिए जिंदगी जो बची उसमें क्या, चलो अभी जेल में गुजारो जाके, तो उसको तो उसी को तो रिहाब में लेके जाने की जरूरत है कि आप खुदा ना बने। ये भी समझें कि आप चोरी की बात ले लें, अब हमारे दीन में चोरी की सजा है, मगर वहाँ ये भी गुंजाइश है क्या किसी ने भूख की वजह से चोरी की? आप सर्कमस्टांसेस देखें, आप सर्कमस्टांसेस देखते हैं। एक्चुअली जो हमारे माशरे में, आई एम सॉरी टू से इट, लेकिन जो एक ना इंसाफी हमें नज़र आती है ना, जो हमें अदल और इंसाफ की कमी माशरती रवैयों में नज़र आती है, समाजी रवैयों में आती है, और इवन आई एम सॉरी टू से कानून के लेवल पे नज़र आती है। जब इंसाफ नहीं होता माशरे में तो जुल्म होता है, तो वो जुल्म अपनी जान पे भी होता है। तो हम जो सब खुदा बने हुए हैं ना, हमें थोड़ा सा इंसान बनने की ज़रूरत है। और आपको मैं इतना कहूँगी कि आपका बच्चा जिन हालात में गया, जिस वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया, इसमें भी आप इस चीज़ को अपने जहन में और दिल में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने अगर किसी काम से मना भी किया है, उसमें भी वो बेहतर जानता है किसने किस वक्त क्या किया और क्यों किया। तो फाइनल जज अल्लाह ताला है, दुनिया नहीं है। तो दुनिया की जो बातें हैं ना, उनको अपने दिल पर असर मत होने दें, क्योंकि उन्होंने आपकी आखिरत नहीं संवारनी, उन्होंने आपके बेटे की जिम्मेदारी नहीं उठानी। सो आप जानती हैं और आपका रब जानता है। सो आप इस मामले में अपने दिल और दिमाग को पुरसकून कर लें। अच्छा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं अपने अंदर बनाती, जैसे स्कूल्स में तो आपने बता दिया कि चल जी वो एक काउंसलर मौजूद होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्यों नहीं अपने अंदर कोई ऐसा सेल बनाते हैं, कोई काउंसलर रखते हैं कि जो वो देखे कि जी कौन सा ऐसा जो एम्प्लॉय है कि वो किसी वर्ज पे जा सकता है या वो किसी टेंशन का शिकार है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग की अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की रीज़न वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। तो वो खुद, आपने अभी जिक्र किया था, और ये क्योंकि आम बात है जी जी कि हमारी सिविल सर्विस में इस तरह के बहुत वाक़यात हुए। हमने डॉक्टर्स भी देखे थे वाकई, CSP सरान में बहुत रुझान जब अभी हमारे जो शाह साहब जो बैठे, उन्होंने कहा कि मतलब वो हाईलाइट हो जाते, नहीं, सिर्फ हाईलाइट नहीं होता, जिन जगहों पर वो हैं वहाँ मामलात क्या हो रहे हैं, वहाँ क्या नाइंसाफियाँ हो रही हैं, वहाँ उन पे क्या प्रेशर्स आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कहा कि हम जिस जगह बैठे हैं, हमें रोज़ाना लगता है कि जो कसम और वादा हमने उठाया था, जो ओथ हमने लिए थे, वो हम रोज़ तोड़ रहे हैं, हमें प्रेशर दिया जा रहा है। तो उनकी जॉब्स की वो प्रेशर्स जो हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो हैं, वो इदारे उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। उस फर्द के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है, मगर एड्रेस नहीं किया। तो जब गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हो रहा, जब स्टेट के लेवल पे नहीं हो रहा, तो हम प्राइवेट इदारों से क्या तवक्को रखें।